بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کھوج میں سے آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہے اصلی سچ۔ تو اس میں چلتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ناظرین، یہ آپ نے پورا سننا ہے۔ اگر آپ اسے پورا نہیں سنیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، پورا سنیں گے تو یہ ٹاپک ہی آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو لیٹس سی کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں آخری کھوج میں اصلی سچ میں لکھا ہوا ہے، یہ انسان جیسا سوچتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، اس کے اندر میں ویسی ہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے جسم میں ایک ایسی انرجی یا روح ہے جس کا وجود یا خیال ہماری سوچ پر ہوتا ہے۔ جیسی سوچ والے کو اپنا لے گا یا پسند کر لے گا، خود کی بھی ویسی ہی سوچ بن جائے گی۔ کسی کو پسند کرنا بھی اپنی پسند کے کسی فعل کو ہی کرتے ہیں۔ کسی کو پسند کرنا بھی اپنی پسند کے کسی فعل کو ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں پسند کرتا ہوں ویسے ہی میرا فعل بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اندر خیال پیدا ہوتے ہیں ویسے فعل کو پسند کرتا ہوں۔ اگر میں کسی شکاری کو دیکھتا ہوں کہ فلاں نشانے باز ہیرو ہے، میں نے ہی اسے شاباش دی، میں نے اس کے فعل کو پسند کیا اور میں ویسا ہی بن جاؤں گا۔ اگر میں کسی ڈاکو یا قاتل کو پسند کرتا ہوں تو میرے اندر بھی قدرتی طور پر وہی جینز بننا شروع ہو جائیں گے۔ جن کو دیکھ کر میں اپنی سوچ بناتا ہوں وہی میرا ہیرو ہیں۔ جس کے کردار کو ہم پسند کرتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جس کو مانتے ہیں اس کا پرچھاواں ہم کو لگ جاتا ہے۔ 90% لوگ پہلے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، پھر اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں۔ ہماری باڈی کے سیل جس عادت کو خوراک بنا لیتے ہیں وہ ہمیں اسی طرز پر آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اپنی خوراک بدلنا، اپنی عادت بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سیر کرنے والی کی عادت نہیں چھڑوا سکتے، نہ زیادہ سونے والے کو جلدی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ انسان اپنی عادت کے بغیر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اپنا کمال کوئی نہیں، جو اپنے ارد گرد ماحول دیکھتا ہے وہی بن جاتا ہے۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو خود کو دیکھتے ہیں، ان پر باہر کا ماحول اثر نہیں کرتا۔ ایسے لوگ چند ہی ہوتے ہیں جن پر باہر کا ماحول اثر نہیں کرتا۔ 90% لوگ جیسا ملک ملتا ہے، جیسے لوگ ملتے ہیں، جیسا وہاں قانون یا غیر قانونی کام ہوتے ہیں ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ چند ہی باشعور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عادت پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا جن پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہر انسان جس کو مانتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر قاتل کو ماننے کا شوق ہے تو شوق سے قتل کرے گا۔ اگر محبت کرنے والے کو مانے گا تو محبت ضرور کرے گا۔ جو ہٹلر کو مانے گا وہ یہودیوں سے نفرت کرے گا۔ جو یہودیوں کو بے ضرر یا عقل مند سمجھ لے وہ ہٹلر سے نفرت کرے گا۔ اگر انسان کسی فرد کو اپنا مانتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی سے تو اسے نفرت کرنا پڑے گی۔ ہر کوئی جس کو مانتا ہے ویسی عادتیں اور لباس پہننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسی طرح کا بننا چاہتا ہے، یعنی اسی کی طرز زندگی کو اپناتا ہے، اس کے مشن کو جاری رکھتا ہے، اسی کا کہلاتا ہے یا وہی بن جاتا ہے۔ البتہ کچھ یا چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسموں اور وجود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شے یا طاقت جسم کو چلا رہی ہے وہ کیسی ہے، جو میری ہی شے رگ میں ہے۔ جب اس طاقت کی طرف جاتے ہیں تو ساکن مست بے نیاز نظر آتی ہے، تو جسموں کے بجائے اس طاقت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جس کو قدرت یا خدائی طاقت کہتے ہیں۔ وہ اتنی بے پرواہ اور بے نیاز ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، کیونکہ اسی کی سرزمین پر ظلم، قتل، بم دھماکے، ریپ اور فساد ہو رہے ہیں۔ کسی کو منع نہیں کرتی، وہ صبر کر رہا ہے اور ہمیں معاذ صابرین کی فرمائش کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قدرت کی طرف جانے والے بھی ہر کام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس قدرت کی طرف جانے والے بھی ہر کام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور صبر کر کے معاذ صابرین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سورج کی گرمی تیز ہو، سردی ہو، گھر میں لڑائی ہو یا دوستوں کی بے وفائی ہو یا قدرت سمندروں میں بارش برساتا رہے، وہ شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر والی طاقت امن میں آ چکی ہوتی ہے۔ خدائی صفت کو آہستہ آہستہ حاصل کرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔
زندگی کے اختتام پر سرخرو ہو جاتا ہے۔ قدرت کے کام کرنا، قدرت کے کام آنا، قدرتی چیزوں کی مدد کرنا اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ جیسے قدرت کہتی ہے کہ میں انسانوں کے بچوں کو پیدا کرتا ہوں، انسان ہی شادی کر کے اس کی مدد میں شامل ہو جاتا ہے کہ خدایا میں حاضر ہوں، میں بھی بچہ پیدا کروں گا۔ خدائی طاقت وجود بناتی ہے مگر سبب شادی کا انسان ہی بنتا ہے۔ قدرت کے درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں مگر انسان درخت لگا کر ان کو گوڈی کرتا اور پانی دیتا ہے۔ مٹھاس پھلوں میں قدرت پیدا کرتی ہے، اب پھلوں کی حفاظت انسان کرتا ہے۔ ایسا انسان قدرت کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جیسے فرمان ہے کہ میری مدد کرو اور مجھے قرض حسنہ دو۔ ایسے انسان کو لوگ خدا کا ولی بھی کہتے ہیں، جو صلہ نہ مانگے، بس اپنی محنت سے خلوص سے ڈیوٹی نبھائے۔ ایسے انسان کو لوگ خدا کا ولی بھی کہتے ہیں، جو صلہ نہ مانگے، بس اپنی محنت سے خلوص سے ڈیوٹی نبھائے۔ ایسے لوگ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے تدبر کر کے اصل بات کی تہہ تک پہنچنا ہی اصلی سچ ہے۔ جنہوں نے ایسا سنا نہیں ہوتا وہ ساری زندگی بندوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ ان کی نگاہ صرف جسم اور لباس اور جسم کی حرکات تک جاتی ہیں۔ جو تدبر سے غوطہ لگاتے ہیں وہ سمندر کی تہہ سے وہ ہیرے تلاش کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے تھے۔ انسان کے اندر کی انرجی جب یکسو ہو کر حقیقت کی کھوج لگاتی ہے تو اس کے ساتھ قدرتی طور پر قدرت 70 گنا مدد کرتی ہے۔ شروعات انسان ہی کرے گا، پھر خدا اس کی مدد کرے گا۔ انسان کے کرنے سے وہ مدد کرتا ہے۔ اگر انسان لاپرواہ ہے تو وہ بھی بے پرواہ ہے۔ انسان جیسا کرے گا ویسے ہی مدد لے لے گا۔ وہ بے نیاز طاقت کا کام ہے مدد کرنا۔ کام تو صرف سارے بندے نے منتخب کرنے ہوتے ہیں، وہ شر والے کرے یا خیر والے کرے۔ یہ ناظرین کتنی اہم پوائنٹ ہے کہ کام تو سارے بندے نے منتخب کرنے ہوتے ہیں، وہ شر والے کرے یا خیر والے کرے۔ یہ انسان ساری زندگی محنت کر کے آخر میں جس شے کو حاصل کر لیتا ہے، انسان کے جسم کو مرنے کے بعد نئی زندگی اسی کے مطابق ملتی ہے۔ صاف ستھری اچھی زندگی گزارے گا تو اگلی زندگی اچھی جگہ یا جنت میں پیدا ہو جائے گا۔ اگر برے کام کرے گا تو بری جگہ یا جہنم میں پیدا ہو جائے گا۔ مگر جو لوگ قدرت کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ قدرت میں شامل ہو کر موکش یا بری ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عبادت بھی خدا کی جنت یا دوزخ کے لیے یا اپنے نفع کے لیے نہیں کرتے۔ ایسے لوگ عبادت بھی خدا کی جنت یا دوزخ کے لیے یا اپنے نفع کے لیے نہیں کرتے۔ جو بے غرض ہو کر خلوص کے ساتھ قدرت سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیاوی صلہ نہیں مانگتے، بے غرض ہو کر خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ قدرت جو ڈیوٹی لگا دے خوش ہو کر نبھا لیتے ہیں۔ خدا اس احسان کے بدلے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ جسموں کی تکلیف یا پیدائش سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، خود خدائی میں چلے جاتے ہیں، دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی پر شکوہ نہیں کرتے، اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں۔ ایسی نئی زندگی کے بعد آخری بک یا آخری کھوج میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، کہنے کو کچھ نہیں، دیکھنے کو سب کچھ ہے۔ جب روح حلق سے نکلتی ہے تو اس کو پورا دیکھ لیتے ہیں اور اس کی قدرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا اصلی سچ جو میں نے آخری کھوج سے آپ کو سنایا۔ ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس کو دوسروں کو بھی آگے اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔